फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और गूगल फॉर्म को यूज़ करते हुए आप कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन होना है। जीमेल अकाउंट में लॉगिन होने के बाद यहाँ टॉप राइट साइड पर आपने डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म्स का। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आप अपने मोबाइल फ़ोन पर और अपने लैपटॉप दोनों पर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल से भी डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, जिसके लिए आपने गूगल में टाइप करना है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स टाइप करने के बाद यहाँ आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने गो टू फॉर्म्स पर क्लिक करना है। तो इस तरह आप गूगल फॉर्म्स के पेज पर आ जाएंगे। तो इन दोनों मेथड को यूज़ करते हुए आप गूगल फॉर्म्स के पेज पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आपने यहाँ टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको बने बनाए डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं और फर्दर इनको एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, पार्टी इनवाइट है, टी शर्ट साइन अप है। इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। इवेंट फीडबैक है, ऑर्डर फॉर्म्स है, जॉब एप्लीकेशंस है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर फीडबैक है, असेसमेंट पेज है, वर्कशीट से रिलेटेड गूगल फॉर्म्स है, कोर्स एवेल्यूएशन है। आप इन बने बनाए टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और इन्हें एडिट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अगर आप एक नया फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कि आप नया गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने टाइटल नेम अपना इंटर करना है कि किस पर्पज़ के लिए आप ये फॉर्म बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एडमिशन फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपने इसका टाइटल पेज यहाँ पर ऐड कर लेना है, एडमिशन फॉर्म जी। इसके बाद यहाँ पर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पुट करने हैं। जैसा कि एडमिशन फॉर्म्स में सबसे पहली ऑप्शन है स्टूडेंट नेम और यहाँ पर आपने शॉर्ट आंसर चूज़ कर लेना है, क्योंकि जब भी आप नेम लिखते हैं हमेशा वो शॉर्ट आंसर होता है, 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ से आपने शॉर्ट आंसर चूज़ कर लेना है और यहाँ से आपने रिक्वायर्ड फील्ड ऑन कर लेनी है। और यहाँ से अगर आप रिक्वायर्ड फील्ड ऑन करेंगे तो इट मीन्स ये ऑप्शन मैंडेटरी है, इसका क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए लाजमी है। और यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप योर फुल नेम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपने अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इंटर करना है, जैसा कि स्टूडेंट नेम के बाद है फादर नेम और यहाँ से आपने शॉर्ट आंसर चूज़ कर लेना है और यहाँ से इस फील्ड को भी आपने रिक्वायर्ड कर लेना है और यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, टाइप योर फादर नेम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए अगेन यहाँ पर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है जी। नेक्स्ट आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपने डेट चूज़ कर लेनी है और यहाँ से भी आपने इस फील्ड को ऑन कर लेना है और यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए अगेन आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाएगा जेंडर जी। यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको सजेशंस भी मिल रही है। यहाँ पर आप ऐड ऑल पर क्लिक करके ऑटो ऐड भी कर सकते हैं जी। और यहाँ से आपने रिक्वायर्ड फील्ड ऑन कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए अगेन आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जेंडर के बाद यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट एड्रेस और यहाँ पर आपने पैराग्राफ चूज़ कर लेना है, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो ज़्यादा वर्ड्स में लिखा जाता है, इसलिए आपने यहाँ से पैराग्राफ चूज़ कर लेना है और यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड ऑन कर लेनी है और 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए अगेन आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा क्वालिफिकेशन
اور یہاں سے آپ نے ڈراپ ڈاؤن چوز کر لینا ہے، اور یہاں پر آپ نے ڈیفرنٹ کوالیفیکیشن ایڈ کر لینی ہے، جیسا کہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں 5th، اسی طرح 6th، اور یہاں پر جتنی بھی کوالیفیکیشن آپ ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے ریکوائرڈ فیلڈ آن کر لینی ہے۔ یہاں سے آپ ڈسکرپشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، انٹر یور لاسٹ کوالیفیکیشن۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن ایڈ کرنے کے لیے اگین آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے، یہاں پر نیکسٹ کویسچن آ جائے گا کورس آفرز، اور یہاں پر آپ نے ڈراپ ڈاؤن سلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پر ان تمام کورسز کے نیم آپ نے لکھ لینے ہیں جو آپ آفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن کے لیے اگین آپ نے یہاں پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے جی۔ نیکسٹ کویسچن یہاں پہ آ جائے گا امیج۔ اگر آپ ایڈمیشنز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی امیج بھی لینا چاہتے ہیں تو یہاں آپ نے نیکسٹ کویسچن ایڈ کر لینا ہے امیجز، اور یہاں پر آپ نے فائل اپلوڈ کی آپشن چوز کرنی ہے، اور یہاں سے آپ نے اس فیلڈ کو آن کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے امیج پر چیک لگا دینا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جسٹ امیج ہی یہاں پر اپلوڈ کر سکے۔ اور یہاں پر آپ کتنی فائل اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو امیج کے لیے میکسیمم آپ ایک ہی فائل اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں 1 آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح میکسیمم سائز آپ کی امیج کا کتنا ہونا چاہیے تو 1 MB ہو سکتی ہے، 10 MB کی بھی ہو سکتی ہے، چلے یہاں پر میں 10 MB سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن ایڈ کرنے کے لیے اگین آپ نے ایڈ کویسچن پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر آپ تمام ڈگریز کو اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں، یہاں پر آپ اسٹوڈنٹس کی ڈگریز ایڈ کروانا چاہتے ہیں یا فردر کوئی ڈاکومنٹس اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ آپشن لے سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے فائل اپلوڈ کی آپشن چوز کرنی ہے، اور یہاں سے آپ نے الاؤ اونلی اسپیسیفک فائل ٹائپ اس کو آن کرنا ہے، اور یہاں پر آپ رزلٹ کارڈز یا مارک شیٹ وغیرہ اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو ڈاکومنٹس پہ بھی آپ چیک لگا سکتے ہیں، یہاں سے PDF پر بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح امیج پر بھی لگا سکتے ہیں، اور میکسیمم آپ کتنی فائلز اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں یہاں پر چلے جی ہم 5 کر دیتے ہیں، اور اس کا میکسیمم فائل سائز کتنا ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ فائلز ہیں تو 10 MB بھی ہو سکتا ہے، 100 MB بھی ہو سکتا ہے، اور آپ 1 GB اور 10 GB تک سلیکٹ کر سکتے ہیں، چلے یہاں پر میں 100 MB سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہاں پر آپ کویسچن ایڈ کر سکتے ہیں۔ کویسچنز ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کسٹمائز تھیم پر کلک کرنا ہے، یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ہیڈر سلیکٹ کرنا ہے جس کے لیے یہاں آپ نے چوز امیج پر کلک کرنا ہے، اور یہاں سے ایز ڈیفالٹ آپ کو ڈیفرنٹ امیجز مل جائیں گی، جیسا کہ یہاں پر ورک اینڈ سکولز ہیں، السٹریشنز ہیں، برتھ ڈے کے حوالے سے ہے، تو جس طرح کا بھی آپ گوگل فارمز کریٹ کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ آپ یہاں سے امیجز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فردر آپ اگر کمپیوٹر سے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سے تو یہاں آپ اپلوڈ پر کلک کر کے وہاں سے بروز بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے یہاں سے میں کوئی بھی تھیم لگا دیتا ہوں، یہاں سے کوئی بھی تھیم سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں انسرٹ پر کلک کرنا ہے، اسی طرح یہاں پر یہ تھیم سکسیسفلی اپلوڈ ہو جائے گا، اور یہاں پر فردر آپ تھیم کا کوئی بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، اور یہاں پلس کے آئیکن پر کلک کر کے آپ فردر کوئی بھی کلر ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے جہاں سے میں یہ بلیو کلر لگا دیتا ہوں، اور یہاں آپ نے ایڈ پر کلک کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ بیک گراؤنڈ جس کلر کا رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ نے یہاں سے آپ جس طرح کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے، سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ای میل ایڈریس بھی ریکوائرڈ ہے تو آپ نے یہاں سے یہ آپشن آن کر لینی ہے جی۔ اسی طرح یہاں پر آپ نے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جانا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ نیکسٹ آپشن ہے الاؤ رسپانس ایڈیٹنگ، کہ جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے جس نے آپ کا گوگل فارمز فل کیا ہے آیا اس کو آپ ایڈیٹنگ کی آپشن دے رہے ہیں، کہ اگر اس نے ایک فارم ایک دفعہ فل کر لیا ہے اس میں کوئی چیز وہ ایڈٹ کرنا چاہتا ہے ایڈٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے یہ آپشن آن کریں گے تو اس کے پاس ایڈٹ کرنے کی آپشن ہوگی، اگر یہاں سے آپ اس آپشن کو آف رکھیں گے تو جب وہ ایک دفعہ فارم سبمٹ کر دے گا تو فردر اس کو ایڈٹ نہیں کر سکے گا۔ سائز لیمٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے وہ کتنے سائز کی فائل اپلوڈ کر سکتا ہے، یہاں 1 GB سے لے کر 1 TB تک کی فائلز اپلوڈ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے سینڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے، اور اگر آپ لنک کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لنک کے آئیکن پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے شارٹن URL پر کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے اس لنک کو
کاپی کر لینا ہے۔ لنک کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ سینڈ کرنے کے بعد آپ اس لنک کو اوپن کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ جو ابھی ہم نے فارم کریٹ کیا تھا اس کا یہ پریویو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کے پاس یہاں پر جو بھی ریکوائرڈ فیلڈ ہیں آپ نے اسے فل کر لینا ہے، جیسا یہاں پر سب سے پہلے ای میل ہے، پھر اسی طرح اسٹوڈنٹ نیم ہے، فادر نیم ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، جینڈر ہے، ایڈریس، یعنی جو کویسچنز ہم نے ایڈ کیے تھے سارے یہاں پر شو ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہاں ان تمام ریکوائرڈ فیلڈ کو فل کر لینا ہے۔ فل کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو سکسیسفلی آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا، اور یہاں پر رسپانس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کا فارم سبمٹ کیا ہے۔ یہاں پہ رسپانس نمبر بھی آ جائے گا، اور جتنے رسپونڈنٹ نے آپ کا فارم فل کر کے سبمٹ کیا ہوگا ان تمام کی ڈیٹیلز یہاں پر آ جائے گی۔ سو ہوپفلی آپ کو گوگل فارم کریٹ کرنے کے حوالے سے اور گوگل فارم کو یوز کرتے ہوئے کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے کہ کیوری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سورس آف لرننگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔